دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے زمزم کا اصلی کنواں کہاں پر ہے؟ زمزم کا اصلی کنواں کعبے کے ایک دم قریب صرف 20 میٹر دور ہی اس جگہ پر موجود ہے۔ لوگوں کی زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے زمزم کے کنویں کو اوپر سے ڈھک دیا گیا ہے۔ زمزم کا پانی اب ڈائریکٹ ویسے نہیں نکالا جاتا، بلکہ ایک پائپ لائن کے ذریعے کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز فیکٹری میں لے جا کر وہاں نکالا جاتا ہے۔ زمزم کا کنواں 18 بائی 14 فٹ کا کنواں ہے اور اس کی گہرائی 13 میٹر ہے۔ یہ 4000 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد سے کبھی آج تک خشک نہیں ہوا۔ اس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلا۔ پانی میں کبھی کوئی کائی اور پودوں کی نشوونما بھی نہیں ہوئی، اس لیے اس کے پینے سے کبھی کوئی بیماری نہیں آتی۔ یورپی لیبس نے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ یہ 14,000 لیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلنے والی بھاری موٹروں کے ذریعے 20 لاکھ لوگوں کو پانی فراہم کرتا ہے اور ہر 24 گھنٹے کے بعد یہ اپنی سطح کو 11 منٹ میں پھر سے دوبارہ بھر دیتا ہے۔ اس طرح اس کے پانی کی سطح کبھی کم نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ! تو پیارے دوستو، آب زمزم ایک نہایت ہی مبارک پانی ہے جسے پی کر نہ صرف لوگ اپنی پیاس بجھاتے ہیں بلکہ اس میں اللہ نے خوب برکتیں رکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی کو تمام پانیوں سے افضل و برتر اور شفا بخش قرار دیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں موجود آب زمزم کا یہ بابرکت چشمہ انسانوں کے ذریعے کھودی کوئی مصنوعی چشمہ نہیں ہے، بلکہ آج سے تقریباً 4000 سال قبل اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے ایک معجزہ صادر فرمایا تھا، جس کے نتیجے میں یہ پاک پانی اس مقام سے پھوٹ پڑا۔ اس ویڈیو میں ہم اس حیرت انگیز معجزے کا ذکر کریں گے جو بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غیبی مدد کے لیے اس سنسان اور بنجر صحرا سے پھوٹ پڑا تھا۔ اللہ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا، مگر آپ ہر امتحان میں ثابت قدم رہے اور ان میں پورا اترے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سے بھی زائد ہوئی تو بہت دعا اور منتوں کے بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا۔ آپ اپنے لخت جگر اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے چند دنوں بعد ہی اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کو دور عرب کی ایک بیاباں صحرا میں چھوڑ آئیں، جہاں نہ انسانی آبادی تھی اور نہ غذا کا انتظام۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ کو وحی کی خبر سنائی اور بتایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، تو بی بی ہاجرہ جو اب تک شام کے سرسبز و شاداب اور بہترین آب و ہوا سے سرشار سرزمین پر رہ چکی تھی، اللہ کا حکم سنتے ہی بنا کچھ سوچے سمجھے تیار ہو گئیں۔ انہیں اللہ پر مکمل یقین اور اعتماد تھا، وہ ان کے لیے اس گرم صحرا میں کچھ نہ کچھ انتظام ضرور فرمائے گا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اسماعیل اور ان کی ماں کو شام سے باہر لے جائیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اللہ میں انہیں کہاں لے جاؤں؟ ارشاد ہوا، اے ابراہیم، انہیں امن و امان کی جگہ یعنی میرے حرم اور کرۂ ارض کے پہلے مرکز پر لے جاؤ جسے میں نے خلق کیا ہے، اور وہ مکہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سرزمین مکہ پر پہنچے تو وہاں ایک درخت موجود تھا۔ بی بی ہاجرہ نے اپنی ابا اس درخت پر ڈال دی اور اپنے بچے کو اس کے سائے میں لے کر بیٹھ گئیں۔ جب حضرت ابراہیم نے وہاں سے واپس جانے کا ارادہ کیا تو حضرت ہاجرہ نے کہا، اے ابراہیم، آپ ہم لوگوں کو ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں ایک بے آب و گیا صحرا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا، جس خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو یہاں چھوڑ دوں، وہی خدا تمہاری مشکلیں آسان کر دے گا۔ گرم ہوا چل رہی تھی اور بی بی ہاجرہ کا معصوم بچہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی تھیں اور تپتے صحرا کی گرمی اور بھوک و پیاس کی وجہ سے بی بی ہاجرہ کے شکم سے دودھ بھی سوکھ چکا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک و پیاس کی شدت سے تلبلانے لگے۔ بی بی ہاجرہ پریشانی کے عالم میں پانی کی تلاش کرنے لگیں۔ جب آپ دور سے بیاباں کی طرف دیکھتی تو انہیں پانی کا چشمہ نظر آتا تھا، لیکن جب قریب پہنچتی تو وہاں صحرا نکلتا۔ اس طرح بی بی ہاجرہ 7 مرتبہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑیں،
مگر آپ کو پانی میسر نہ ہوا، لہٰذا اس بے سہارا خاتون اور معصوم بچے کو دیکھ کر اللہ کی رحمت نے جوش مارا، اور جب بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف واپس آئیں تو دیکھا کہ اسماعیل پیاس کی شدت سے پتھریلے زمین پر ایڑی رگڑ رہے ہیں، جہاں سے اللہ رب العزت کے حکم سے پانی پھوٹ پڑا اور ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ نے اس جگہ کی زمین پر ضرب ماری تو اس جگہ پر پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے اس چشمے کے چاروں طرف حصار بنائے اور مٹی اور پتھر کو جمع کرنے لگیں۔ پانی تیز رفتاری سے پھوٹ رہا تھا، لہٰذا آپ نے اس پانی سے کہا زمزم، یعنی رک جا، اس لیے اس چشمے کا نام زمزم پڑ گیا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری ماں ہاجرہ نے اس پانی کا احاطہ نہ کیا ہوتا تو یہ مکہ کی وادیوں کو بھر دیتا۔ اس چشمے سے بی بی ہاجرہ خود بھی سیراب ہوئی اور اپنے بچے کی پیاس کو بھی بجھایا۔ اتنے میں وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا، جب انہوں نے پانی کے چشمے کو دیکھا تو وہاں رک گئے اور بی بی ہاجرہ سے اجازت مانگی کہ انہیں یہاں قیام کرنے دیں، کیونکہ ان کے پاس صحرا میں کہیں بھی پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ لہٰذا بی بی ہاجرہ نے انہیں مکے میں رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ لوگ بنی جرہم کہلاتے ہیں۔ بی بی ہاجرہ کو بہترین ہمسائے مل گئے، لہٰذا جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو بنی جرہم قبیلے کی ایک خاتون سے نکاح کر لیا، اور پھر ان کی اولادوں میں سے ہی قبیلہ قریش اور بنو ہاشم وجود میں آئے، جن سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔